جو محترم تیمور صاحب نے شروع کیا اور انتہائی خوبصورت طریقے سے شروع کیا، اس میں گنجائش تو رہتی نہیں، لیکن چونکہ ان کا حکم ہے تو مجھے اس حکم کی تعمیل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنے بھاری بھرکم مواد کے بعد میری ناقص زبان میں تاب نہیں ہے بولنے کی، لیکن بہرحال کچھ الفاظ آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں بنیادی طور پہ 2-3 نکات ہیں جو اسی جو ایک کاوش کی گئی ہے آپ کے سامنے، اور ایک خطاطی کا جو ایک جمالیاتی قد ہے اسے آپ کو آپ کی نگاہ کو معطر کیا گیا ہے. ایک بہت خوبصورت سا مجموعہ آپ نے دیکھا الفاظ کا، حضرت ابو الفضل کے الفاظ ہوں، جو اہل خط، اور سب سے خوبصورت بات جو لگی کہ خود جو خطاطوں کی زبان سے خط کا حال کہا گیا ہے، وہ شاید جنون بزبان مجنون. ٹھیک ہے، کہ غیر جو ہے وہ شاید جنون کی اس کیفیت سے آگاہ نہ ہو جس سے مجنون خود گزر رہا ہے. تو خط بزبان خطاط، اس میں بڑی خوبصورت بات یہ آتی ہے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں زبان سے، جو جیسے تیمور صاحب نے کہا کہ ایک ڈیوائن انٹلیکٹ ہے، ایک خیال سے اتر رہا ہے علم کا مادہ اور کچھ کہہ رہا ہے. یہ فقط بالکل اسے آپ شاعرانہ ایک مزاج کے کسی الفاظ کا جو ایک ہے سلسلہ، اس کو اس طرح مت سمجھیے. یہ واقعتاً حقیقت حال ہے. اگر آپ اس کیفیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جنون ایک مجنون سے زیادہ کون جانے گا کہ وہ جنون، کیونکہ وہ اس کو فیل کر رہا ہے، اس کے ایک جو کیفیت ہے اس میں سے گزر رہا ہے. تو یہ الفاظ کیوں نکلتے ہیں منہ سے؟ کیا بیٹھے بیٹھے فقط ایک شاعرانہ خیال آیا اور قلم پکڑا اور لکھ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں. میری ناقص شاعر یہ وہ کیفیت ہے جو خود ایک خطاطی کے اور علم خط کے طالب علم کے طور پہ جو بہت اسٹرانگلی میں ایکسپیرینس بھی کرتا ہوں، اور میرے اندر کم و بیش یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور میں جب یہ سن رہا تھا تو مجھے اپنا عکس بالکل بعینہ ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ جب لکھے گئے خط کو، حسن خط کو آپ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو جو ایک خاص لطف آپ کے رگ و پے میں سرایت کرتا ہے. شاید کوئی بہتر لفظ مجھے ملے لغت میں تو میں اسے بیان کرنے کے قابل ہو سکوں. سردست میں اسے لطف ہی کہوں گا. اور ایک خاص جو ایک جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ کس وجہ سے طاری ہوتی ہے کہ وہ جو بحر و بر کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس کو تال کے ساتھ جوڑا گیا، قلم اور سیاہی کے ساتھ. یہ خط کا براہ راست مشاہدہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے جو پیچ و خم ہیں، یہ آپ کے ذہن، آپ کے دل، آپ کی روح، آپ کے خیالات پہ یہ وجہ طاری کرتے ہیں. اور نتیجتاً یہ کیفیت جو ایک شاعری کی زبان میں آپ کے سامنے آئی، چاہے وہ حضرت ابو الفضل کی کہی ہوئی بات ہو یا کسی بھی، اور اس میں بنیادی طور پہ میں اس نکتے کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو لفظ ہیں یہ کسی غیر کے نہیں ہیں، خود خطاطوں کے کہے. اور یہ بات بھی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ پھر کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے، یہ واقعتاً حقیقت حال کو بیان کیا ہے. اور اس کو اگر آپ بالکل ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ سے بھی دیکھیں تو یہ خطاطی کی فطرت کو بنیادی طور پہ بیان کیا ہے کہ علم خط آپ کو لے کر کے کہاں چلا جاتا ہے.
آپ ایک مرتبہ اس سے اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں تو پھر آپ کا سفر کن کن منزلوں کی طرف شروع ہو جاتا ہے، یہ انسانی سوچ شاید بیٹھ کے ہم تصور کر سکتے ہیں. اور ہاں لیکن کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو درک کریں اور ان منزلوں کی طرف اپنا سفر شروع کریں. یہاں پہ اس کورس میں جو خطاطی کا ایک پارٹ رکھا گیا اور اس میں مجھے خدمت کے لیے چنا گیا آپ لوگوں کی، تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ لوگوں کی توجہ جو ہے ان منزلوں کی طرف دلائی جائے. باقی آپ لوگوں کی اپنی فنی قابلیت ہے، اپنا ایک شوق ہے، آپ کی جو مشق ہے وہ آپ کو کس درجے پہ لے جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے آیا ہے اس میں سے ایک چیز ضرور کہ یہ محض شاعرانہ ایک روش نہیں تھی، یہ ایک حقیقت حال ہے. اور حقیقت حال ایک جنون کی اور ایک وجدان جو لازماً ایکسپیرئنس کیا جاتا ہے. ہر اچھے لکھنے والے، ہر جو اس خط کے علم خط سے وابستہ ہے، تو ان کی ان کیفیات کو حقیقت احوال سمجھتے ہوئے آپ خود مشخص کریں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہاں اب علم خط کی خطاطی کی کون کون سی وہ چھپے ہوئے پہلو ہیں. اور یہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو جو ہم نے کال شروع میں ایک کیا تھا کہ انہو من اہم الامور و اعظم السرور، اس میں اسرار کی باتیں ہیں. اب اسرار کی باتیں آپ پہ لگتا ہے کہ لمحہ بلمحہ ابھی جو حضرت ابوالفضل نے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ایک اگر اس کو بالکل آپ بیٹھ کے ایک مرتبہ دوبارہ سے جب تیمور صاحب آپ سے شیئر کریں گے تو آپ نے اس کو ایک شاعرانہ ورڈنگ سے ہٹ کے ایک بہت حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہاں یہ لفاظی ہے، خوبصورت تو لگ رہی ہے، بہت اچھا کہا انہوں نے، لیکن اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیا حقیقی ایک خیالی طور پہ میں چیز کو بیان کرتا ہوں وہ اور چیز ہے. میرا محبوب میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اس کے سراپے کو دیکھ کے، تو یہ حقیقت احوال ہے. ٹھیک ہے کہ واقعتاً میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے، اور میں اس کی جو حسن کے جلوے ہیں ان کو دیکھ کے میرے منہ سے جو کچھ بھی اس کی تعریف میں کہا جا سکتا ہے وہ الفاظ کہے جا رہے ہیں. تو حسن خط بنیادی طور پہ یہی ہے. اور حسن خط کے ادھر کون کون سے پہلو ابھی دریافت کے قابل ہیں یہ آپ لوگوں پہ. بنیادی طور پہ ابھی ایک نقطہ اور بھی میں سوچ رہا تھا جو اس گفتگو میں آیا کہ جب حضرت پروین رقم علیہ الرحمہ کی بات ہوئی، واقعتاً یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ناموں کے ساتھ یہ لفظ کہے جائیں، کیونکہ انہوں نے جو کاوشیں کی ہیں، جو فطرت کا اظہار انہوں نے کیا ہے، اپنی جو شخصیات اور اپنے کردار کا جو اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعتاً ایک بذات خود ایک مثال ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور بدقسمتی ہمارے گرد و پیش کی یہ ہے کہ ان جیسے خوبصورت لوگوں کی ایک ہی بیٹھک تھی ہمارے شہر لاہور میں، جسے کمرشل مقاصد کے لیے شاید وہ کوئی بہت بڑی جگہ بھی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی جگہ تھی جسے برداشت کر لیا جاتا. تو شاید آج ہم جیسے جو اس علم کے پیاسے ہیں ان کے لیے کوئی جائے امان جو ہے وہ ہوتی تو بیٹھک کاتبہ کے نام سے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ فیوچر میں کبھی اس جگہ کو دوبارہ سے بنایا جائے اور کھڑا کیا جائے. تو ایک خوبصورت چیز جو ماضی میں تھی اور اب شاید اس کا وجود جو ہے وہ آہستہ آہستہ، لیکن بہرحال علم خط، روایت، ٹریڈیشنل وزڈم ایک بڑا خاص لفظ آپ کے اس نصاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹی کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ ہم جو چیز گم کر بیٹھے ہیں اس کی طرف توجہ کریں. اور آنے والے وقت میں آپ لوگوں میں سے ہی ایسے لوگ نکلیں جو اپنی کوشش اور اپنی توانائیاں اس طرف صرف کریں کہ جو چیز ہم گم کر چکے ہیں یا گم ہو گئی ہے، جس طریقے سے بھی جو بھی عنوان دیں آپ اس چیز کو،
وہ واپس آئے, ہمارا تشخص بحال ہو اور ہمارا تشخص براہ راست ہمارے تہذیبی تشخص کے ساتھ جڑا ہو. ٹھیک ہے, روایت کا تعلق ہمارے, اگر روایت مشخص ہو جاتی ہے اور ہم اس کو زندہ کرتے ہیں تو ہمارا تہذیبی چہرہ جو ہے اس کے حسن میں بہت سمجھیں کہ ایک اضافہ ہوگا, اور یہی چہرہ ہے جو ہم دنیا کے سامنے لے کر کے جائیں گے تو ہمارا ایک الگ سے چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے. تو ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ باقاعدہ گفتگو ہوتی تھی حضرت پروین رقم اور حضرت علامہ اقبال کے درمیان میں, اور یہ میں نے جتنا عرصہ اساتذہ کی خدمت میں گزارا ہے تو یہ روش میں نے باقاعدہ طور پہ جو بڑے اساتذہ ہیں میں دیکھی ہے کہ باقاعدہ بیٹھ کر زبان اور خطاطی کا جو ایک براہ راست تعلق ہے اس پہ ایک بڑی خاص گفتگو ہوتی تھی, کیونکہ یہ تو ایک فطری تعلق ہے رسم الخط کا اور زبان کا. تو یہ باقاعدہ ایک صحت مند روش تھی, باقاعدہ ایک صحت مند روش تھی, اور یہی اس کام کی فطرت بھی ہے. ٹھیک ہے, یہی اس کی وہ عالمانہ روش ہے, یہی وہ اس کی عالمانہ فطرت ہے جو شاید آج کے ایک کمرشل حسل بسل میں کہیں گم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہٹ کے اس کو جب ہم علم کے طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ بحثیں بھی شروع ہوتی ہیں, ان پہ آگے ان کی جو مسائل ہیں, تفصیلیں ہیں, ان کے جو پورا ایک فیبرک ہے اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے, اور یہی اس کا ایک خاص ماحول ہے. تو آپ امید کی جاتی ہے کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ ایک پڑھا لکھا طبقہ اور جو اپنی اندر ایک بڑی خاص قسم کی ٹینڈنسی رکھتا ہے, ایک خاص قسم کی ایک رجحان رکھتا ہے ذہنی طور پہ علم و دانش کی طرف, تو انشاءاللہ تعالی العزیز اگر آپ لوگ آگے آتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کو خطاطی سے ہٹ کے اگر آپ علم خط کے طور پہ دیکھیں اور اس کو اس عنوان کے تحت پڑھنے کی کوشش کریں تو اس جو ہمارے سامنے اس کا جو قد ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو ہمارے یہاں بھی خطاطی کو, علم خط کو وسیلہ بننا چاہیے کہ ہم اپنے رسم الخط کو لے کر کے چلیں آگے اور اس کو ایک کامیاب رسم الخط بنائیں. نتیجتاً ہماری زبان کا جو ارتقاء ہے, کیونکہ ادب ہو, خطاطی ہو, علم خط ہو, اس میں بدقسمتی سے ایک کوالٹیٹیو کام بہت عرصے سے رکا ہوا ہے. یہ کام ہمیں اپنے نیبرنگ کنٹریز خاص طور پہ ایران میں, ترکی میں اور مصر میں, عراق میں بہت عرصہ ہوا, جنگ کی وجہ سے یہ چیز رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک باکمال اور بہت لاجواب کام ہوا ہے, لیکن ہمارے خطے میں بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس نہج کو حاصل نہیں کر پائے, چھو نہیں سکے. تو یہ تمام جو سامعین ہیں, حاضرین ہیں, یہ آپ سے درخواست بھی ہے, آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ درخواست, ٹھیک, کہ اپنی توانائیوں کو اس طرف لائیں اور ایک اچھا جو چہرہ ہے ہمارا. ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم تہذیبی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں, ہم تہذیبی طور پہ اس طریقے سے اپنا جو ایک ترقی یافتہ چہرہ جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے اپنی تہذیب کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ترقی کا مطلب ماڈرنائزیشن کا جو مترادف آپ کے سامنے ہے فی الوقت وہ تو ہے ہی, لیکن اگر اسے ہم اپنے خاص تہذیبی جو ایک مشرقی تہذیبی چہرہ ہے اس کے حوالے سے اس کو لفظ کو ترقی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں, جو ایکویشن ابھی تک ہم نے سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. صحیح بات ہے. تو یہ اور سب سے بڑھ کے بات اس تمام پیرائے میں میں بہت اس سلسلے میں داد چھوٹا لفظ ہے, محترم تیمور صاحب اور جو ادارہ ہست و نیست
یہ جو پلیٹ فارم آپ لوگوں کو مہیا ہو رہا ہے اور جس قسم کی کاوش اور جس قسم کا ایک جذبہ یہاں موجود ہے، تو کائنڈلی آپ اس چیز کو اویل کریں، اس چیز کو، اس موقع کو آپ یقیناً آپ لوگ اپنی پوری توانائی اور نیک نیتی کے ساتھ آئیں. اس میں کسی قسم کا میری طرف سے وہ کسی فتوے کا اظہار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایک طالب علم کے طور پہ اس خط کے، اس علم خط کے میری بہت شدید خواہش ہے کہ اس کا وہی عالمانہ اور جو ایک تہذیبی قد ہے وہ یہاں پہ آ کے ہمارے سامنے موجود ہو، اور یہ کوئی غائبانہ طریقے سے نہیں آئے گا. یہ ہمارے ہی ہاتھ ہیں، یہ ہمارے ہی دل ہیں، یہ ہمارے ہی ذہن ہیں، یہ ہمارے ہی وجود ہیں جو اس کے لیے کوشش کریں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ پائے گا. اور ان فیوچر ہم میں سے بھی کوئی پروین رقم نکلے، ہم میں سے بھی کوئی زرعی رقم نکلے، ہم میں سے بھی کوئی صوفی خوشی. آج میں نے تینوں اساتذہ کی بہت عرصے بعد زیارت کی، تو یقین کریں کہ دل جو ہے وہ باغ ہو گیا. اور یہ ان کی شخصیات کا، ان کے چہروں کا ایک اعجاز ہے. یہ انشاءاللہ یہ آپ اس سفر پہ نکلیں گے تو پھر اس کے بعد جب آپ کبھی بیٹھ کے کہیں کسی خطاطی کے، کسی استاد کے، کسی صاحب کرامت کے ہاتھ کا جو ہے، یہ باقاعدہ کرامت ہے. ہم جیسے ناقص لوگ، ناقص الوجود ابھی اس کرامت سے محروم ہیں، تو دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی کرامت عطا کرے. ٹھیک ہے، تو یہ کرامت ہے ان کے ہاتھوں کی جو ہم دیکھتے ہیں. بے شک بے شک. تو اس کرامت سے لطف اندوز ہونے کا وسیلہ آپ نے وہ ایک اظہار جو ہے آپ نے دیکھا. میری طرف سے یہ اتنی گفتگو ہے، اور امید ہے کہ اپنے ناقص الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہو سکا ہوں. تو آپ ان گزارشات پہ توجہ بھی کیجیے گا، اور اپنی ایک پوری توانائی جو ہے وہ آپ جمع کریں خود کو ذرا، اور جمع ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی رضی آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ اپنے سامنے نظر آئیں. اچھا، اس سوال آپ بات کاٹتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس چوائس ہوگی کہ تیسری ٹرم میں ایک ٹریڈیشنل فن جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں پوری ٹرم کے لیے. ان میں سے اگر جو لوگ خطاطی لیں گے، میرے خیال سے اس میں پھر موقع ہوگا کہ جو اس کی علمی اور دوسرے جو جہتے ہیں اس سے مانوی جو سائڈ ہے وہ بھی خود بخود. جی بالکل، کیونکہ ایک چیز طے ہے کہ اگر ہمیں خطاطی کو طے کر لیا ہے کہ ایک روایتی موضوع ہے، جیسے روایت کا عنوان بالکل ایک مستقل طور پہ جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ، روایتی عنوان کو مشخص کرنا اور پھر اس کا وہی کہ ہم نے اپنا ایک تہذیبی چہرہ جو ہے وہ جو گرد پڑ گئی ہے اس گرد کو صاف کرنا ہے. تو یہ یقین کریں کہ یہ ہمارے ہاں کی روایت کا اعزاز ہے کہ معنویت اس کے ساتھ قدم بہ قدم جڑی. ٹھیک ہے، معنویت کے علاوہ ہم کسی چیز کو بھی ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے. کیا بات، واہ واہ. یہ بالکل آپ سوچ لیجئے کہ یہ معنویت کا ایک فطری تعلق جڑا ہوا ہے، واجب الوجود ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، تو معنویت جب پتہ چلے گی، ابھی آپ نے ابو الفضل کا صرف ایک چھوٹا سا کتاب، وہ بھی تیمور صاحب نے آپ کو بہت آسان کر کے، آپ کبھی خود ایک جملہ پڑھیے اور اس ایک جملے کا آپ تجزیہ اور تحلیل کریں کہ وہ کیا کیفیت ابو الفضل کے ذہن پہ ایک خط کے حسن کو دیکھ کے طاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کو کہ یہ تخیلی کوئی تخیلاتی شاعری نہیں تھی، یہ انہوں نے حقیقت احوال کہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے انہوں نے بالکل جو دیکھا ہے، جو ان کی آبزرویشن تھی وہ انہوں نے بیان کر دی. تو معنویت بیان ہوگی تو یہ خود کھلے گا. ٹھیک ہے، تو ہماری تمام تر خصوصاً تیمور صاحب کی رہنمائی کے تحت جتنا بھی ہمارا یہاں پہ ایمفیسس ہے، کوشش ہے کہ جتنا بھی اس کی ترویج کی جائے اس میں معنویت، اس کا پورا نظریہ، اس کی پوری آئیڈیالوجی، اور بالآخر ہم نے اس کی مشق عشق کی طرف ہی اپنی توجہ مبذول کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب معنویت جڑی ہوگی، اس کی فطرت سے آگاہ ہوں گے،
اور یہ تمام طور اس کا عقدہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ایک بہت ہی خوبصورت چہرہ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہاں سے جو لوگ آنا چاہیں گے انہیں خوش آمدید کہیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز, اور کوشش کریں گے, کیونکہ میرا تو بلکہ اب کچھ عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اب زندگی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے, وقت شاید اتنا زندگی کے دامن میں ہے یا نہیں یہ معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی ایک کوشش ایسی کی جائے کہ کوئی رزلٹ اورینٹڈ کام ہو ہمارے سامنے, اور جہاں پہ ایک پارٹ پہ مجھ ناقص کا اور تیمور صاحب جیسی شخصیات کا ان کی بڑی کامیاب اور بڑی بہترین کاوش جو ہے وہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے. تو ہماری کوشش ایک اینڈ پہ ہے, باقی دوسرے طرف سے آپ کا جواب کیا آتا ہے, آپ کس درجے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کتنا قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں, تاکہ ہست و نیز جو کوشش کر رہا ہے بطور ادارہ ایز این اینٹی اس کا ایک رزلٹ خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے آنا چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کا اب ہے, آپ اپنا مصمم ارادہ کیجئے, اپنا ذرا ایک شوق باندھیے. بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ یہاں بیٹھے, بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ٹیلنٹ بہت ہے ماشاءاللہ, بہت ایک